السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراہٹ کے پھول یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لی تو ویڈیو کے آخر تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لائف پارٹنر کا انتخاب کیسے کریں اور اس میں کیا خوبیاں دیکھی جائیں۔ عام طور پر تو یہ چوائس لڑکی کے پاس ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اختیار ملے یا وہ لوگ جو آپ کا رشتہ منتخب کرنے جاتے ہیں ان کو ضرور یہ بتائیں اور بطور خاص ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اصل میں آج کل ہمارے یہاں اپنی کم فہمی، کم ظرفی، بے دینی اور دنیا طلبی اور خدا فراموشی، کمینہ پن اور ذہنی دیوالیہ پن کی وجہ سے اچھے شوہر کا مطلب ہی غلط لیا جاتا ہے۔ مثلاً اچھے شوہر کا مطلب آج کل جو ہم اپنی ذہنیت کی خرابی اور عقل کی کمی کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ لڑکا خوبصورت ہو، دولت اور طاقت کا مالک ہو، کار یا بنگلے والا ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، فلمی ہیرو کی طرح لوفر ہو، امیر ہو، چاہے چرس اور ایئر فون کی خفیہ تجارت سے، دھوکے اور ہیرا پھیری سے کمایا ہوا ہی امیر ہو، رشوت لے لے کر حرام کمائی سے گھر بنگلہ بنانے والا سرمایہ دار ہو، غریبوں کا خون چوسنے اور جبر و ظلم کرنے والا قوم کا لیڈر ہو، صلاۃ و تلاوت اور خدا اور رسول کی اطاعت سے دور شیطان کا برادر ہو۔ ان وجوہات کی وجہ سے آپس میں بندھن جوڑنے اور مضبوط ہونے کی بجائے ٹوٹنے کا اندیشہ زیادہ ہو رہا ہے۔ آخر کار شادی خانہ بربادی میں تبدیل ہو رہی ہے اور گھر جنت نہیں جہنم بن رہے ہیں، جس کا مشاہدہ آج ہم اچھی طرح کر رہے ہیں اور لوگوں سے سن بھی رہے ہیں۔ جب آپ اپنے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں یا والدین اپنی پیاری لڑکی کے لیے انتخاب کریں تو وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ خوش اخلاق ہو اور ایماندار ہونا چاہیے، اسی طرح وفا شعار بھی ہو، ذمہ دار بھی ہو، برسر روزگار یعنی کوئی جاب وغیرہ بھی کرتا ہو، بلند کردار اور مہذب اور تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، شائستہ اور نہایت ہی نیک شوہر ہونا چاہیے۔ شادی کی کامیابی اور گھر میں خوشحالی اور اولاد کی ترقی اور دینداری کے لیے میاں بیوی دونوں کو اچھا، سچا اور ایماندار اور بلند کردار ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مچھلی کی زندگی کے لیے پانی لازمی ہے۔ جب بھی آپ اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں تو وہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بات پر وہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائے، تو ایسا شخص بھی کبھی اچھا لائف پارٹنر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ محبت کرنے والا ہونا چاہیے اور آپ کی کیئر کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ محبت کرنے والا اور کیئر کرنے والا نہیں ہے تو یہ رشتہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ مرد میں جو بہت بڑی خوبی مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد معاف کرنے والا نہیں ہے، اس کا دل بڑا نہیں ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ خواتین کی طرح بیٹھ جاتا ہے، چیزوں کو جج کرنے لگتا ہے، تو ظاہر ہے مرد کا جو رول ہے وہ ممتاز اور غالب ہوتا ہے، اور جو لیڈر ہوگا یا جس نے لے کر زندگی چلنی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر وہ معاف کرے گا تو تب ہی وہ لیڈر کہلائے گا۔ ان باتوں کو جانے تو ضرور لیکن تانے دینے والا نہ ہو۔ جن لوگوں کی نگاہ اچھی نہیں ہوتی یعنی بد نظری کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ لائف پارٹنر کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے کسی بھی خوبصورت لڑکی کا پیچھا کرنے لگ جائے اور ہر ایک کو وہ دیکھتا ہو اور اس کو جج کرتا ہو اور سکین کرتا ہو تو ایسا شخص جتنا مرضی خوبصورت ہو، جتنا مرضی امیر ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ آپ کی زندگی کے سفر میں جہاں اس کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ وہاں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو راہ چلتی لڑکیوں سے اور رشتہ داروں سے فٹافٹ ہمدردی ہو جاتی ہے اور ان سے گپ شپ لگانے لگتے ہیں۔ کبھی بھی ایسے شوہر کا انتخاب مت کریں جس کی کمائی مشکوک ہو یعنی غلط طریقے سے کماتا ہو، کیونکہ یہ لقمہ حرام ہوگا اور وہ آپ کی بیٹی کے جسم کا حصہ بنے گا۔
اور اس کے بچوں کا جزو بدن بنے گا، اور جس کے بدن میں لقمہ حرام گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ اگر اس کے مزاج میں تلخی ہے تو رشتوں کو نبھانے میں بہت مشکل ہوگی۔ ساس سسر یا ماں باپ کسی کی زبان کو نرم نہیں کر سکتے۔ یہ جو اندر کی تلخی ہے یہ آپ کی بیٹی کو سہنی پڑے گی اور اس کے بچوں کو بھی سہنی پڑے گی۔ اسی طرح جن بچوں کے ماتھے پر ہمیشہ بل رہتے ہیں، تیوریاں رہتی ہیں، وہ بھی عام طور پر اچھے شوہر ثابت نہیں ہوتے، اور ان کا ظرف کم ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے بیٹھ جاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں اور غصے کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو 100% مکمل انسان کہیں بھی نہیں ملے گا، رعایتی نمبر تو آپ کو دینے ہی پڑیں گے، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ ممتاز نہ صحیح مگر اے گریڈ یا اے پلس گریڈ میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ذمہ داری کو قبول کرنے والا ہو اور ان کو سمجھنے والا ہو اور لے کر چل سکتا ہو۔ اگر آپ غیر ذمہ دار سے شادی کر رہے ہیں تو یہ بچی پر زیادتی ہوگی، کیونکہ یہ خوشحال زندگی نہیں دے سکے گا۔ میچور شخص کا انتخاب کریں، جذباتی شخص کا انتخاب نہ کریں۔ جذبات میں آ کر کسی شخص سے شادی کرنے کا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ زیادہ خوشی اور زیادہ غمی میں کبھی فیصلے درست نہیں ہو پاتے۔ اگر جذبات میں اور جلدی میں فیصلہ کر رہے ہیں تو وہی شخص جو آپ کو آج بلند نظر آ رہا ہے کل کو وہ زیرو نظر آئے گا۔ جیسے جھاگ آپ کو بہت بلند نظر آتی ہے لیکن جب وہ بیٹھ جاتی ہے تو زیرو نظر آتی ہے۔ آپ اگر لنڈے سے جرسی بھی لیتے ہیں 100 یا 200 روپے کی تو وہ بھی آپ ساری چیک کر کے لیتے ہیں، کہیں سے بھی پھٹی ہوئی تو نہیں یا اس میں کوئی اور ایپ تو نہیں۔ یعنی آپ 100-200 کی جرسی لینے پر تو پورا دماغ لگا دیتے ہیں اور پوری عقل استعمال کرتے ہیں۔ جرسی کی ڈیل میں تو ہم پوری عقل لڑا دیں اور زندگی کی ڈیل میں صرف جذبات میں فیصلے، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ وہاں کم سے کم جرسی سے زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت تو ہے۔ ان خوبیوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ضرور کرتے رہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مسکراہٹ کے پھول کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔